بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی فاحشہ عورت سے زنا کر کے نہر میں نہانے کے لیے داخل ہوا تو پانی نے اسے آواز دی کہ اے فلاں، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا؟ کیا تو یہ ارادہ نہیں کرتا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا؟ وہ پانی سے خوفزدہ ہو کر نکل آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک پہاڑ آیا جس میں 12 آدمی اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ ان کی صحبت میں رہنے لگا۔ جب وہاں پر قحط نازل ہوا تو وہ پہاڑ سے نیچے اترے، گھاس وغیرہ کی تلاش کرنے کے لیے وہ اس نہر کے پاس سے گزرے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ وہاں کوئی ایسی شے ہے جو میرے گناہ پر مطلع ہے، لہٰذا مجھے اس سے شرم آتی ہے، وہ مجھے دیکھ لے۔ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تو نہر نے آواز دی، اے عبادت کرنے والو، تمہارے ساتھی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی شے ہے جو میرے گناہ سے واقف ہے، لہٰذا میں اس کے سامنے آنے سے حیا کرتا ہوں۔ نہر نے کہا سبحان اللہ، کہ جب تمہاری اولاد یا تمہارا رشتہ دار توبہ کر لیں اور اپنے والد کی محبوب چیز کی طرف لوٹ آئیں، کیا تم اس پر ناراض ہوگے؟ تمہارے ساتھی نے توبہ کر لی ہے اور جو کام مجھے پسند ہے اس کی طرف رجوع کر لیا ہے، لہٰذا میں بھی اس سے محبت رکھتی ہوں۔ اس کے پاس جا کر اسے اطلاع کر دو اور میرے کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اس کے ساتھیوں نے جا کر اسے اطلاع کی، وہ ان کے ساتھ آ گیا۔ کچھ زمانہ نہر کے کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر صاحب فاحشہ کا انتقال ہو گیا تو نہر نے انہیں آواز دی، اے عبادت کرنے والو اور زاہد بندو، اسے میرے پانی سے غسل دو اور اسے میرے کنارے دفن کرو تاکہ قیامت کے دن میرے قریب سے اٹھایا جائے۔ اس کے ساتھیوں نے ایسے ہی کیا اور کہنے لگے کہ ہم آج رات اس قبر پر رو کر گزاریں گے، صبح کو یہاں سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے وہ رات اس کی قبر پر روتے ہوئے گزاری۔ سحری کے وقت انہیں اونگ آ گئی۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو اللہ نے ان کی قبر کے پاس سرو کے 12 درخت اگا دیے تھے، اور یہ سرو کا پہلا ایسا درخت تھا جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر لگایا۔ انہوں نے یہ تعبیر نکالی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر یہ درخت اس لیے اگایا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت پسند ہے، لہٰذا اس کی قبر کے پاس ہی عبادت کرتے رہے۔ جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کے قریب اسے دفناتے، یہاں تک کہ سارے کے سارے انتقال کر گئے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کی قبروں کو زیارت کرنے آتے تھے۔ کتاب سلاب مغفرت۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔